اب اس جنت کی تعریف پھر قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے کہ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا بھائی تمہیں پیاس لگ رہی ہے جاؤ پانی پینے جاؤ، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم جنتیوں کے لیے اس بات کے انہیں محتاج نہیں رکھیں گے، بلکہ یفجرونہا تفجیرا، ان نہروں کو حکم دیں گے کہ پینے والے جہاں پینا چاہتے ہیں تم پھوٹ کے ان کے قدموں میں چلی جانا تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ وہ کھانا چاہتے ہیں تو انہیں نہ گندم اگانی پڑے گی، نہ آٹا پیسنا پڑے گا، نہ روٹی بنانی ہوگی، انہیں جو درکار ہوگا وہ ہم انہیں دیں گے۔ اب اس کی شرط کیا ہے؟ الا المتقون، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور وہ انعام ہے متقیوں کے لیے، اور جو اس پر عمل نہیں کرنے گا اسے فوائد سے محروم کر دیا جائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور فَإِذَا جَاءَ نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور ان لوگوں کے لیے آگ اوپر سے بھی اور ان کو قیامت کے دن اور یہ قیامت ہر آدمی کے لیے اس کی موت کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ ایک قیامت کے جس میں ہم حساب دیں گے وہ یوم حشر ہے، وہاں ہمارا نمائے اعمال پیش ہوگا، وہاں ہم سے جواب سوال ہوں گے، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اس سب کا ریکارڈ ہوگا۔ بندہ کہے گا میں نے تو یہ نہیں کیا، اللہ اس کی تصویر سے دکھا دے گا کہ لو دیکھو یہ کیا تھا۔ اچھا جی کہاں کیا تھا؟ زمین بولے گی، سورہ زلزال میں یہ بات کہی گئی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، زمین اپنا سارا کچھ اگل دے گی، انسان کہہ دے گا یہ آج کیا ہو گیا؟ فتحدث اخبارہا، اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ ساری داستان عمل تمہاری دہرا دے۔ اللہ ہر جگہ کیونکہ تمہارے ساتھ ہے، اسے کسی جاسوس کی ضرورت نہیں، انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں، کسی پولیس کی ضرورت نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، جہاں کر رہے ہو وہاں کا ذرہ ذرہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو کچھ ایسے عقل خواہ بھی ہیں ہمیں، اور ظاہر ہے وہ دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی کرنے کے بعد بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو یہ تم نے کیا ہے، اس کے یہ کاغذات ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جعلی ہے، میرے دستخط نہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ سورہ یاسین میں اس کی طرف ہدایت بھی کر دی گئی، الا نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، تحدث اخبارہا، اور تو وہ زمین بول رہی ہے، اور اس دن یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ لوگ فردن فردن اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال دیکھنے کے لیے حاضر ہوں گے، وہ اکٹھے جماعتوں کی صورت میں بھی نہیں آئیں گے، خاندانوں کی صورت میں بھی نہیں آئیں گے، فرقوں کی صورت میں بھی نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں تو ایک آدمی کا نام پکارا جائے گا، آ جاؤ، اور وہ آ کے کیوں آ جاؤ، اپنے اعمال دیکھ لو۔ لہٰذا آپ سمجھ لیجئے کہ جس اللہ پر ہم ایمان لائے وہی ایک ایسی ذات ہے کہ جو انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے کھانے پینے کے، لذت یابی کے، فائدہ اٹھانے کے، فیض پانے کے، خوب مزے سے سونے کے، خوب اچھی طرح سے
اٹھنے کے، پھول طاقت کے ساتھ چلنے کے 2 طریقے رکھے، کہ دیکھو ایک یہ طریقہ ہے، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جس کی روزانہ تم جو ایمان لے آئے ہو پریکٹس کرتے ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور اللہ سے یہ مانگتے ہو کہ اللہ مجھے اس سیدھا راستہ دکھا دے انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جنہیں تو نے اپنے فضل سے نوازا۔ اور فضل بھی جنت فضل میں نہیں ہے، جنت تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، رضوان من اللہ، انہیں وہاں اللہ کی رضا ملے گی، اور جنہیں اللہ کی رضا ملے گی انہیں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ تو یہ رضوان من اللہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ جنت تو یوں سمجھ لینا کہ اس کا نتیجہ ہے رضوان من اللہ تک پہنچنے کا، کہ جس کے ذریعے سے آپ یہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہنچیں گے۔ تو پھر یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ بھائی ان 2 مہینوں میں سے ایک کا انتخاب تم کر لو۔ ہم نے کائنات میں ہر چیز کو مہینوں دیا ہے، ذرے کو بھی دیا ہے، درختوں کو بھی دیا ہے، بھیڑ بکریوں کو بھی دیا ہے، گائے بھینسوں اور درندوں کو بھی دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اختیار ہے کہ اس میں سے جون سا چاہے قبول کر لیں۔ قبولیت کا معیار یہ ہے کہ یہ 5 شرائط تم نے پوری کرنی ہے۔ ان 5 شرائط میں سب کچھ سارا اسلام آ جاتا ہے۔ وہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تقوی کے معنی بدل دیے، ہم نے اس کے تزکیے کے معنی بدل دیے۔ اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ کا طریقہ یا تو دیا ہی نہیں اور یہ پوری نہیں دی۔ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا، ہم نے پڑھی نہیں، پڑھی تو کبھی کبھار جمعے کی پڑھ لی، کسی مقدمے پھنس گئے، کامیاب ہونے کے لیے پڑھ لی، کوئی دنیا فائدہ ہوا اس کے حصول کے لیے پڑھ لی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں گھوسلے ہیں، اور انہی سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، انہی سے بد امنی اور دہشت گردی پوری ہوتی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ بے گناہ آدمی کو نہیں مار سکتا، کیونکہ اس دن تو اگر چینٹی نے بھی کاٹا ہے تو اس سے بھی سوال ہوگا، حالانکہ انہیں سزا اور جزا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے اور حدیث میں سے بس مثال دی ہے۔ بھیڑ ایسی جس کے سینگ نہیں ہیں اور بھیڑ ایسی کہ جس کے سینگ ہیں، ان کا دونوں کا مقدمہ بھی آ جائے گا۔